پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، متحدہ اپوزیشن پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے مشترکہ طور پہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے پارلیمنٹ کو عزت دینی اور پارلیمنٹ کو عزت دینے کے حوالے سے جو میٹنگز ملاقاتیں ہوئیں اس میں باضابطہ طور پہ یہ فیصلے بھی کر لیے گئے کہ جو سینٹ کے انتخابات ہیں اس میں حصہ لیا جائے گا۔ جی ہاں، یہ وہی اپوزیشن ہے جو کہہ رہی تھی کہ جنوری کی فلاں تاریخ تک، دسمبر تک استعفے آ جائیں گے، یہ ہو جائے گا، لیکن ابھی وہ کہتے ہیں کہ تمام آپشنز ٹیبل پہ موجود ہے۔ اس میں کیا یہ بات بھی کہیں صداقت رکھتی ہے کہ اپوزیشن کی مختلف جماعتیں اپنے اپنے حصے کی ڈیل سائیڈ لائنز پہ کر رہی ہے؟ کسی کو نیب کیسز سے ریلیف چاہیے، کسی کے اور معاملات ہیں، اور جب ان سارے معاملات پہ ہم نظر ڈالتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ واقعی پیش رفت تو کچھ نہ کچھ ہو رہی ہے، اور پی ڈی ایم لیکن بہرحال ابھی تک جو پبلک موقف ہے کہ اس پہ ساری باتیں جو ہے بیٹھ کے ہوں گی، پی ڈی ایم کے آئندہ آنے والے اجلاسوں میں ہوں گی۔ اس پہ بھی بات کریں گے کہ بیک گراؤنڈ میں چل کیا رہے اور اتنی بڑی تبدیلی جو ہے وہ کس طرح سے آئی کہ ووٹ کو عزت دو یقیناً ابھی تک ہے، اور وہاں سے اب اس میں ایڈ ہو گیا ہے پارلیمنٹ کو بھی عزت دو۔ ساتھ ساتھ ناظرین کچھ بات کریں گے حکومتی ایشوز کی، جس میں سر فہرست آ جاتا ہے کہ ایک آپ کو یاد ہوگا پیٹرولیم کمیشن وزیر اعظم نے اناؤنس کیا تھا اور پچھلے سال اناؤنس کیا تھا، اس کی رپورٹ بھی آ گئی تھی، اور اس رپورٹ میں ریکمنڈیشن دی گئی تھی باقاعدہ طور پہ وزیر اعظم کے بنائے گئے کمیشن نے کہ جو سیکٹری انرجی ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا جائے، ڈی جی آئل کے خلاف ایکشن لیا جائے، عمران ابرو کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ اور جب یہ رپورٹ پیش ہوئی تو اس کے بعد ایک منسٹریل کمیٹی بنا دی گئی، جس میں وزراء میں اسد عمر صاحب، شفقت محمود صاحب، ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ اور اعظم سواتی صاحب موجود تھے۔ انہوں نے اپنی رپورٹ وزیر اعظم کو، جو اسد عمر صاحب نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ پچھلے ہفتے یا اس سے پچھلے ہفتے غالباً پیش کر دی تھی۔ اب یہ ایشو کابینہ میں کب ٹیک اپ ہوگا اور کیا اس پہ صرف بیوروکریٹس پہ ایکشن لیا جائے گا؟ میری اطلاعات یہ ہیں اور انتہائی اہم ذرائع سے کہ اس میں باقاعدہ طور پہ ریکمنڈیشن ہے کہ ایک فورنزک آڈٹ مزید کروایا جائے، یعنی ایک کمیشن کے بعد منسٹریل کمیٹی کے بعد ایک اور فورنزک آڈٹ کی ریکمنڈیشن ہے، اور اس میں ساتھ ایک ریکمنڈیشن یہ بھی ہے کیونکہ وزیر اعظم کے ایس اے پی ایم ندیم بابر صاحب تمام فیصلوں میں کہیں نہ کہیں لنک تھے، تو جب تک یہ فورنزک آڈٹ چل رہا ہے وہ اپنے عہدے سے تھوڑے عرصے کے لیے سائڈ پہ ہو جائیں۔ اب کیا اس میں بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے ندیم بابر صاحب کو؟ ویسے بھی آج کل ہمیشہ سے ہر دور میں جو بھی پاور کوریڈورز ہوتے ہیں ان کے منظور نظر رہے، مشرف دور سے ان کا سلسلہ شروع ہوا اور ابھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تک یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، اور مشرف دور میں یہ اپنے پاور پلانٹس لے کے آئے تھے، باقاعدہ طور پہ جو ٹی او آرز بنی تھی، پھر آئی پی پی کے ریپرزنٹیٹو کے طور پہ سامنے آئے، اپنے مفادات کا دفاع کرتے رہے، اور اس سے بہتر مفادات کا دفاع کیا ہوتا ہے کہ آپ حکومتی ڈیسیژن میکنگ فورمز پہ بیٹھے ہوں۔ اب آئی پی پیز کے ساتھ جب جو معاہدے حکومت کر رہی ہے اس میں بھی ندیم بابر صاحب کو اربوں روپے ملیں گے۔ جی ہاں، جو آئی پی پی کمیشن رپورٹ آئی تھی آئی پی پیز کے حوالے سے پاور سیکٹر پہ، اور یہ کریڈٹ عمران خان صاحب کو جاتا ہے، وہ کمیشنز بنا کے اس کی رپورٹس بھی سامنے لے آتے ہیں، تو اس میں ہمیں پتہ لگا تھا کہ تقریباً 9 ارب روپے ندیم بابر صاحب کی دو کمپنیز کو، سبا پاور اور اورینٹ پاور کو 9.6 بلین کے پروفٹس ہوئے تھے۔ اب جو آئی پی پیز کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے اس میں ہماری انتہائی معتبر ذرائع کے ذریعے اطلاعات ہے، اور جو کیلکولیشنز ہوئی ہیں بابر یعقوب صاحب کی کمیٹی نے کی ہے، اس میں محمد علی صاحب بھی ہیں، دیگر لوگ بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اورینٹ کو جو پیسے اب ملیں گے وہ تقریباً 7 ارب روپے ندیم بابر صاحب کی ایک کمپنی اورینٹ کو اس ڈیل کے تحت ملیں گے، اور اس کا بریک اپ وہی ہوگا جو باقی کمپنیز کے ساتھ ہوگا، کہ یعنی 40% 2.8 ارب انہیں پہلی انسٹالمنٹ دے دی جائے گی، اور دوسری قسط ان کو تقریباً 4.2 بلین روپے کی بعد میں ادا کر دی جائے گی۔ تو حکومت میں رہنے کے فائدے ہوتے ہیں، لیکن اب بڑا سوال یہ بنتا ہے کہ ایک پیٹرولیم کمیشن کی رپورٹ آئی، منسٹریل کمیٹی کی رپورٹ آ گئی، اس کو بھی آپ نے دبا کے بیٹھ گئے، تو کیا اس پہ بھی آپ کو اسی طرح کی ڈیل کریں گے کہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو فائدہ ہوتا جائے؟ اور اس میں ایک ٹریل بھی ہے، وہ میں آپ سے پروگرام میں آگے چل کے ڈسکس کروں گا، بتاؤں گا کہ ندیم بابر صاحب کس طرح سے اس سارے معاملے میں کلیدی کردار تھا پیٹرولیم پرائسز میں، اور ہر 15 دن بعد جو آپ کو ایک ٹیکہ لگتا ہے پیٹرولیم پرائسز اوپر جاتی ہیں، یہ ساری ریکمنڈیشن بھی ندیم بابر صاحب کی تھی۔ وہ منٹس آف دا میٹنگ ہمارے پاس موجود ہیں جو ہم آپ سے شیئر کریں گے کہ کس طرح سے اب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت، پہلے تو ہوتا ہے کہ مہینے بعد قیمتیں بڑھنی ہے یا گھٹنی ہے، تو اگر بڑھنی ہے تو جتنی بھی صلواتیں سننی پڑتی تھیں وہ مہینے میں ایک دفعہ، انہوں نے انشور کیا کہ مہینے میں 2 دفعہ جو ہے لوگ ہاتھ اٹھا کے، اور پھر جتنی بھی پرائسز بڑھتی ہیں، مہنگائی کا ذمہ دار جو بھی ہے اس حوالے سے انہیں جو بھی انہوں نے
چوزن الفاظ ہیں، اپنے خوبصورت الفاظ میں جو کچھ بھی ادا کرنا ہے وہ ان الفاظ میں بیان کیا جائے۔ ساتھ ساتھ ناظرین ایک اور کہانی بھی چل رہی ہے پنجاب میں، اور اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ جو ہے انہوں نے قبضہ مافیا، لینڈ انکروچمنٹ اور فراڈ کے خلاف پنجاب میں ایک مہم چلائی ہوئی ہے۔ اور آج میں اس دستاویز کو دیکھ رہا تھا تو اس میں ہمیں پتہ یہ لگا ہے کہ تقریباً 50 ایسے کیسز پنجاب کی اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے ہیں جن کے خلاف ایکشن ہونے، اور اس میں سینکڑوں کنال زمین ہے جو کہ کہا جا رہا ہے کہ اللیگلی آکوپائی کی گئی۔ اور اس میں جب آپ اس لسٹ کو دیکھتے ہیں تو یہ 50 کی وہ لسٹ ہے جو کہ میجورٹی یا تو نون لیگ کے ایم این اے، ایم پی اے، یونین کاؤنسل یا نون لیگ کے ایم این اے، ایم پی اے یا لیجسلیٹر سے لنک لوگ ہیں۔ اس میں کسی اور دوسری جماعت کے نام مجھے بہرحال اس 50 کی لسٹ میں نظر نہیں آئے۔ انہی موضوعات پہ ناظرین بات کریں گے۔ میں اپنے پینل سے تعارف کروا دوں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں علی محمد خان صاحب، وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور، اور پارلیمان کو چلانے کے لیے جو تمام جماعتیں کوشش کر رہی ہیں پارلیمان کو عزت و انتہائی کلیدی کردار ہے علی محمد خان صاحب کا۔ ساتھ ہی ہمیں جوائن کر رہے ہیں رانا ثناء اللہ خان صاحب، ایم این اے ہیں، صدر مسلم لیگ نون پنجاب کے، اور ساتھ ہی ہمیں جوائن کر رہے ہیں مرتضیٰ وہاب صاحب، ترجمان حکومت سندھ، پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے۔ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ۔ ناظرین گفتگو کا آغاز کرتے ہیں پیٹرولیم کمیشن رپورٹ سے کہ پیٹرولیم کمیشن کی رپورٹ آ گئی، اس کے بعد منسٹریل کمیٹی کی بھی رپورٹ آ گئی، اور اس حوالے سے جب اسد عمر صاحب سے سوال کیا گیا انہوں نے کیا جواب دیا، آئیے دیکھتے ہیں۔ پیٹرول کمیشن رپورٹ جو ہے اس پر منسٹریل کمیٹی بنی تھی، سفارشات جا چکی ہیں، اس کو بھی تقریباً کوئی ہفتہ تقریباً ہونے والا ہے، تو اس میں کیا ہو رہا ہے اس کی آپ عوام کو بتائیں کہ اس کا اصل کون ذمہ دار تھے، کیا ان کی ذمہ داری ڈالی بھی جا رہی ہے یا وہی مٹی پاؤ والی رپورٹ ہے؟ وہ ہماری رپورٹ مرتب ہو گئی ہے، وہ جمع کرا دی گئی ہے، وزیر اعظم کو پریزنٹیشن بھی کر دی گئی تھی۔ جی ناظرین، وزیر اعظم کو پریزنٹ بھی کر دی گئی تھی، یعنی پیٹرولیم کمیشن کی رپورٹ آئی، منسٹریل کمیٹی کی رپورٹ آئی، وہ بھی وزیر اعظم کو پریزنٹ کر دی گئی۔ اور پھر جب ان سے دوبارہ سوال کیا گیا کہ نا کوئی ذمہ داروں کا تعین بھی آپ نے کیا، حالانکہ پیٹرولیم کمیشن رپورٹ پہلے ہی ذمہ داروں کا تعین کر چکی تھی، اس کے بعد یہ مزید منسٹریل کمیٹی آئی، تو اسد عمر صاحب نے بڑا مزے کا جواب دیا، اور وہ جیسے ڈھول بجاتے ہوئے انہوں نے کیا کہا خود ہی دیکھیے گا۔ سر یہ بتائیں ذمہ داران کون ہیں، آپ نے کن پہ ذمہ داری ڈالی ہے؟ سر یہ تو ابھی فیکٹس عوام کے سامنے آنے چاہیے۔ کیا نہیں صاحب، اگر آپ جواب مجھے دینے دیں گے تو میں سوال پوچھ لوں گا، ورنہ آپ نے اگر خود ہی جواب دینا تو آپ خود جواب دے دیں۔ ابھی تو میں نے آدھا جملہ بولا تھا، اتنی ہولی ہولی یار، ہولا ہاتھ رکھیں۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا منسٹر فار پلاننگ جو کہ اس کمیٹی کے ممبر بھی ہیں، کہتے ہیں ہولے ہولے ذرا ہاتھ ہولا رکھیں، تو کیا اب اس میں ہاتھ ہولا رکھنے کی کوئی کارروائی کی جا رہی ہے کہ رپورٹ سبمٹ بھی ہوگی علی محمد خان صاحب، اور ابھی تک ایکشن ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے اس منسٹریل کمیٹی کا، اور کیا ریکمنڈیشن وہی ہیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ جی اب ایک مزید فورینزک آڈٹ ہوگا اور ندیم بابر صاحب اتنے عرصے کے لیے اسٹیپ اسائڈ کر دیں، یا کہ میری انفارمیشن یہ بالکل ہی غلط ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد۔ بہت شکریہ ارشد صاحب، اور سب سے پہلے یہ کہ آپ نے ہر حکومت میں حکومتی لوگوں کے خلاف سخت پروگرام کیے ہیں، تو اس پہ میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ دیکھیں، جو اسد عمر صاحب کا آپ نے شارٹ سنایا ہے، شاید انہوں نے جو بات کی آپ لوگ پراپر اس کو پک نہیں کر سکے۔ جہاں تک میں سمجھا ہوں، ہولی ہاتھ انہوں نے ان لوگوں پہ رکھنے کے لیے نہیں کہا جنہوں نے کوئی غلط کام اگر کیا ہوگا، انہوں نے ان جو جرنلسٹ تھے ان سے کہا کہ آپ مجھے جواب دینے دیں، مجھ پہ ذرا ہولا ہاتھ رکھیں تاکہ میں آپ کو جواب پراپر دے پاؤں۔ میرے خیال میں تو یہ سمجھاؤں، کیونکہ اسد عمر صاحب جو ہیں وہ آخری آدمی ہوتے ہیں کسی بھی غلط کام کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے۔ وہ ہمیشہ پارٹی کے اندر بھی ہمیشہ سے بات کرتے تھے اور اب بھی کرتے ہیں، کوئی چیز اگر غلط ہو وہ کرتے ہیں بات۔ یہ جو کمیشن رپورٹ ہے، پہلے تو ایک چیز میں کر دوں کہ یہ رجحان صرف تحریک انصاف کی حکومت میں ہے کہ ایسی کوئی چیز جب آتی ہے اس کو باقاعدہ اس پہ رپورٹ بنانا، اس کو کسی مستند ادارے کے ذمہ کرنا اور اس کو پھر پبلک بھی کرنا۔ تو یہاں سے اس پوائنٹ پہ تو اپوزیشن کی جماعتیں ہم سے علیحدہ ہو جاتی ہیں کہ انہوں نے زندگی میں کبھی 40 سال کی سیاست میں ایسا تو کوئی کام کیا نہیں ہے، تو مجھے نہیں پتا اس پہ کامنٹ یہ لوگ کیسے کر سکتے ہیں، یا ان میں کوئی اخلاقی جرت ہے ان چیزوں پہ کامنٹ کرنے کی، کیونکہ اپنی حکومت میں انہیں کبھی کسی چپڑاسی کے خلاف بھی تحقیقات کا حکم نہیں دیا۔ بہرحال یہ ہماری جماعت کا ایک پریروگیٹو تھا، ہمارا ایک انیشیٹو تھا جو کر کے ہم نے کسی پہ احسان نہیں کیا۔ ہاں، اور جو آپ کا یہ سوال ہے، دو اس میں بڑے اہم نقطے ہیں کہ یہ جو رپورٹ جو پیش ہوئی ہے اس پہ پراپر انفارمیشن تو اسد صاحب یا کمیٹی ممبران کو ہے، لیکن اتنا میں آپ کو بتا دوں کہ کمیٹی رپورٹ اگر پیش ہوئی ہے تو جلدی اس پہ آگے کی کارروائی آپ دیکھ لیں گے۔ فورینسک رپورٹ کی اگر انہوں نے بات کی ہے تو اس لیے نہیں کی کہ کسی کو بچانے کی، بلکہ اس لیے ہے کہ ایگزیکٹ جو ہے
وہ اسرٹن ہو جائے کہ کس کا کس میں کیا حصہ ہے، کس نے کیا رول اس میں ادا کیا ہے، تاکہ کسی کے خلاف اگر کوئی کارروائی بھی ہو تو زیادتی نہ ہو۔ ایک آخری نقطہ اس میں رہ گیا آپ کی بات میں، آپ نے ندیم بابر صاحب کی بات کی ہے۔ ندیم بابر صاحب نے دیکھیں جو بھی فیصلے کیے ہیں قومی مفاد میں کیے ہیں، اور ایک مشاورتی ان کا ایک کردار ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا ایک رول بنتا ہے، اگر کوئی بنتا ہے، ان کو بالکل اس سے پھر دور ہونا چاہیے۔ علی محمد خان صاحب، آپ نہیں سمجھتے یہ آگہی تو ہمیں پیپلز پاکستان تحریک انصاف نہیں دی ہے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ؟ وزیر اعظم جب اپوزیشن میں تھے کنٹینر پہ انہوں نے 126 دن وہاں پہ یہ آگاہی دی، اس سے پہلے مختلف تقاریر میں دی، آپ سب نے ہمیں بتایا کانفلکٹ آف انٹرسٹ۔ آج آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں اگر سمجھتا ہوں، مجھے کیا پتا یہ کیا ہوتا ہے؟ آپ بہتر روشنی نہیں ڈال سکتے؟ نہیں، میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ اگر سمجھتے ہیں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، یہ جو کمیشن کی رپورٹ ہے یہ پیش کر دی گئی ہے، وہ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ فورنسک رپورٹ کے بعد ایگزیکٹلی اسرٹن ہوگا کہ کس آدمی کا اس میں کیا رول ہے۔ یہ کریڈٹ بہرحال آپ کو عمران خان صاحب کو ضرور دینا چاہیے کہ اپنی حکومت میں جب مافیاز پہ وار ڈالتے ہیں، مافیا جب بلیک مارکیٹیرنگ کرتی ہے، مسئلے بناتی ہے، وہ جو ریزلٹ نکلتا ہے اس کو وہ پبلک بھی کرتے ہیں اور اس کے خلاف سخت ایکشن بھی لیا جاتا ہے۔ یہ پہلی بار ہو رہا ہے پاکستان میں، پہلی بار ہو رہا ہے۔ میں مصطفیٰ آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں، کبھی نہیں کیا، آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں، ایک تو آپ بھی یقیناً کریڈٹ دیں گے وزیر اعظم کو، جیسے منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز کہہ رہے ہیں کہ دینا چاہیے، کہ وہ کمیشن بناتے ہیں پھر رپورٹ بھی پبلک کرتے ہیں۔ ایک پیٹرولیم کمیشن کی رپورٹ آئی، اس کے بعد منسٹریل کمیٹی بنا دی گئی، اس پہ منسٹریل کمیٹی نے اپنی رپورٹ بھی سبمٹ کر دی ہے، اور اس میں ریکمنڈیشن میری اطلاعات ہیں کہ ایک فردر فورنزک آڈٹ کی ہے، اور کہا یہ گیا ہے کہ شاید جب تک وہ فورنزک آڈٹ نہیں ہوتا، ایس اے پی ایم ندیم بابر صاحب خود ہی اسٹیپ اسائڈ کر دیں۔ یہ بھی شاید ان کی ثوابدید پہ چھوڑا گیا یا نہیں چھوڑا گیا؟ اب سمجھتے ہیں فورنزک آڈٹ کے بعد پھر ایک اور کوئی کمیٹی بن جائے گی، یا کیونکہ ایکشن بھی ہوگا؟ اور حکومت میں کس لیول پہ جا کے ایکشن ہوتا ہے، کتنی رپورٹس کے بعد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا صاحب، بالکل میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ ان کے دور حکومت میں ان کے ناک کے نیچے ان کی کابینہ ایسے فیصلے کرتی ہے جس سے بڑے بڑے قومی سکینڈلز کریٹ ہوتے ہیں۔ پھر وزیر اعظم فیس سیونگ کے لیے انکوائری کو آرڈر دیتے ہیں، انکوائری بھی ہوتی ہے۔ پھر میرے دوست جیسے علی محمد صاحب بات کر رہے تھے، انکوائری کی کمیشن کی رپورٹ بھی سامنے آتی ہے اور پھر اس کا کریڈٹ بھی لیا جاتا ہے۔ لیکن کمیشن کی رپورٹ آنے کے بعد جو فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے، جو کارروائی ہونے کی ضرورت ہے، اس کا فقدان نظر آتا ہے۔ چاہے وہ آٹا سکینڈل ہو، کوئی کارروائی نہیں ہوئی، یہاں تک کہ قیمتیں واپس سٹیبلائز نہیں ہو پائیں۔ چینی سکینڈل کی بات کریں، بڑا کریڈٹ لینے کی کوشش کی گئی، بڑی ایک واضح رپورٹ بھی آئی، اس رپورٹ کے آنے کے بعد نہ کوئی کارروائی ہوئی، نہ کوئی ایکشن لیا گیا، یہاں تک کہ جو چینی کی قیمتیں تھیں اس میں کمی نہیں آئی۔ جب نوٹس لیا تھا وزیر اعظم نے، غالباً 75 روپے کلو چینی تھی، آج 100 روپے سے اوپر چینی فروخت کی جا رہی ہے۔ اسی طرح پیٹرولیم کی بات کر لیں، ادویات کی بات کر لیں، آئی پی پی اسکینڈلز کی بات کر لیں، تو ان کے دور اقتدار میں 2.5 سال میں بڑے بڑے سکینڈلز آتے ہیں۔ اینڈ ٹو دا کریڈٹ آف عمران خان صاحب، وہ نوٹس ضرور لیتے ہیں ان سکینڈلز کا، لیکن آخر میں جو کارروائی پاکستان کی عوام توقع کرتی ہے کہ ان لوگوں نے جنہوں نے اربوں روپے کا ٹیکہ لگایا ہے غریب آدمی کو، اس کے خلاف کارروائی کی جائے، تو کوئی کارروائی ہوتی بھی نظر نہیں آتی۔ غریب آدمی جو ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ وزیر اعظم کے نوٹس کے بعد یا اس رپورٹ کے منظر عام آنے کے بعد جو قیمتیں واپس سٹیبلائز ہو جائیں، قیمتوں میں کمی آ جائے، اس طرح کی بھی کوئی چیز دیکھنے کو نہیں آتی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ نوٹس کے حد تک آپ وزیر اعظم کو کریڈٹ دے لیں، لیکن نوٹس کے بعد جو تباہی ہوتی ہے پاکستان کی عوام کی، غریب آدمی کی، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ رائٹ، رانا ثناء اللہ صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا، ایک تو اسٹیٹ منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز، آپ نے بات ان کی سنی، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ لوگ تو اس پہ بات بھی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ کریڈٹ اور اس میں تھوڑے بہت حقائق بھی ہیں کہ کمیشن بھی بناتے ہیں، پھر رپورٹ بھی پبلک کرتے ہیں۔ لیکن پیٹرولیم کمیشن پہ تو ایک اور کام ہوا کہ اس پہ منسٹریل کمیٹی بھی بنی، اور اب میری اطلاعات ہیں کہ فورنزک کی ریکمنڈیشن ہے، لیکن یہ رپورٹ 2 ہفتے ہو گئے تقریباً سبمٹ ہوئی ہوئی ہے، اس پہ کارروائی نہیں ہو رہی، اور کل کابینہ کا شاید اجلاس بھی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ کارروائی ہوگی یا کہ مشکل ہے کہ فورنزک آڈٹ اب اس کا انتظار کیا جائے گا؟ نہیں، دیکھیں، جہاں تک علی محمد خان صاحب کی بات ہے تو اب ان کی مجبوری ہے کہ یہ ڈیفینڈ کرنے کے علاوہ جو ہے ان کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ وزیر مملکت ہیں یہ، اسے بھی پھر ان کو جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ پیچھے کر دیا جائے گا۔
تو معاملہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے کہ ایک یعنی مافیاز کی یہ حکومت ہے، اور مافیاز کے ذریعے جو ہے وہ چلائی جا رہی ہے، اور پھر مافیاز کو ہی فائدہ پہنچانا جو ہے وہ پہنچایا جاتا ہے۔ یعنی ہر معاملے میں آٹا مافیا کے چور علیحدہ ہیں، ادویات مافیا کے چور علیحدہ ہیں، چینی ڈکیٹی کے ڈاکو علیحدہ ہیں، اسی طرح سے پیٹرول کی ڈکیٹی جو ہے وہ علیحدہ، اور پھر دوسری یہ ہے کہ یہ ایسے مافیاز ہیں کہ 2 4 5 10 ارب کی ڈکیٹی یہ کرتے نہیں ہیں، کم از کم ان کی ڈکیٹی کا سکیل جو ہے وہ 100 150 ارب سے جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ آٹا لے لیں، چینی لے لیں، اور پھر یہ ہے کہ ڈکیٹی مسلسل کیے چلے جاتے ہیں۔ اب چینی کی ڈکیٹی جو ہے یہ اس وقت تک بھی جاری ہے، یہ پچھلے دنوں جو ہے وہ یعنی 55 روپے سے قیمت جو ہے وہ 120 پہ لے کے گئے، اس کے بعد پھر 81 پہ لے کے آئے، تو کہا کہ جی دیکھیں ہم نے قیمتیں جو ہے وہ گھٹا دی ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ ہم نے قیمتیں جو ہیں ابھی تک جو ہے وہ 55 روپے سے جو ہے وہ 30 35 روپے اوپر ہے، اس کے بعد جو ہے وہ پھر دوبارہ اب 100 سے جو ہے وہ اوپر لے کے جا رہے ہیں۔ ابھی آپ کپاس کا جو ہے وہ حال دیکھیے گا، اس کی فصل اب برداشت ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے تو یعنی جو وہ اے ٹی ایم مافیا ہے ان کا، تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے تو وہ اے ٹی ایم جو ہے پتہ نہیں ان سے انہوں نے کیا لے کے خرچ کیا تھا، حالانکہ ان کی ٹوٹل سیاست جو ہے وہ 6-7 سال کی ہے۔ 2011 کے بعد اس سے پہلے تو پوچھتا کوئی نہیں تھا ان کو، نہ ان کی کوئی جماعت تھی، نہ ان کے پاس کوئی سیٹ تھی۔ تو یہ 6-7 سالوں میں پتہ نہیں ان اے ٹی ایم سے انہوں نے کیا لیا ہے کہ اب اے ٹی ایمز کی ڈکیٹیاں جو ہیں وہ 250 300 400 ارب کو پہنچ چکی ہیں۔ ابھی تک جو ہے وہ عوام کو معافی نہیں مل رہی، ابھی تک عوام لٹ رہے ہیں، ابھی تک رائٹ، آپ نے ایک ٹرم استعمال کی اے ٹی ایم مافیا، اس پہ چینی، گیس، بجلی کی مد میں انہوں نے ایک سال میں 2400 ارب روپے کی، یہ باقاعدہ انیکسس جو ہے وہ شائع ہوا ہے کیلکولیشن کے ساتھ، فیکشن فگر کے ساتھ، 2400 ارب روپے انہوں نے عام آدمی کی جیب سے جو ہے ٹھیک ہے، اپنے فگر بھی ایک دے دی، اس پہ بات کرتے ہیں، ایک پیٹ میں بات کرتے ہیں، اور رانا ثناء اللہ صاحب اے ٹی ایم مافیا کہہ رہے ہیں اس پہ ہی بات کرتے ہیں، اور اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب کا جو ایکشن چل رہا ہے، قبضہ مافیا، لینڈ انکروچمنٹ اور فراڈ، اور 50 کی لسٹ ہے، اس حوالے سے ہی بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پنجاب میں اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ قبضہ مافیا کے خلاف، لینڈ انکروچمنٹ اور فراڈ کے خلاف ایک باقاعدہ طور پہ مہم چلا رہا ہے، اور اس حوالے سے جو 50 لوگوں کی لسٹ ہے، جب اس لسٹ کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ اس 50 کی لسٹ میں نام شروع ہوتے ہیں ملک سیف الملوک کھوکھر سے، اور ہر صفحے پہ آگے جب ایف آئی آر نمبر، سٹیٹس اور ریمارکس دیے ہوئے ہیں، تو جب ہم سٹیٹس میں جاتے ہیں تو ہر صفحے پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جو ایسوسیشن ہے وہ یا ایم این اے ہے یا ایم پی اے، اور ایسوسیشن یا یونین کاؤنسل یا سپورٹرز ہیں ایم این اے ایم پی ایس کے، اور ایسوسیشن ان تمام 50 کے کیسز میں جو 90% ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ نکل رہی ہے۔ تو علی محمد خان صاحب، پنجاب میں یہ جو ڈرائیو چل رہی ہے یہ ایک پارٹی کے خلاف ہے کہ لوگ صرف قبضہ مافیا کے، یا دیگر بھی لوگ قبضہ مافیا کے ہیں، اور یہ صرف ایک ابھی پریلیمنری لسٹ ہے، باقیوں کے خلاف بھی ایکشن ہوگا؟ ارشد صاحب دیکھیں، مافیا کو آپ سمجھیں کہ مافیا کام کیسے کرتا ہے۔ مافیا نے کسی غریب لکڑہارے یا کسی غریب سائیکل والے یا مچھیرے کے ذریعے تو پاور میں جو ہے آ کے اپنے مسائل حل نہیں کرنے، اپنے جو ہے انہوں نے کھانچے نہیں لگانے ہوتے، انہوں نے تو پاورفل لوگوں کے نزدیک آنا ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں پھر پچھلے تقریباً 2-3 دہائیوں میں زیادہ تر کس جماعت کی جو ہے ادھر پنجاب میں حکومت رہی؟ ظاہر ہے مسلم لیگ نواز کی۔ تو جتنا کوئی مافیا بننا تھا میکسیمم تو ان کے نیچے بننا تھا، بلکہ خود ہی مافیا کا حصہ بن گئے۔ لیکن اب کیا کہیں، قیامت کی نشانیاں ہیں، یعنی کہ ہمیں جو ہے رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں اب ہمیں وہ مافیا کہہ رہے ہیں، یعنی کہ یہ بھی قیامت کی نشانی ہے کہ رانا صاحب ہمیں مافیا کہہ رہے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر وہاں پہ کسی نے قبضہ کیا ہے اور اس کا پھر سلسلہ ان سے نکلتا ہے، تو اگر قبضہ نہیں کیا تو پھر تو حکومت کارروائی نہیں کر سکتی۔
اور اس پہ آج وزیر اعظم نے بھی کچھ کہا ہے کہ یہ قبضہ مافیا سے چھڑاؤ تو اسے بھی سیاسی انتقام کہنا شروع ہو جاتے ہیں، کہ ایسا ہی ہے؟ دیکھیں ایسا ہی ہے، خان صاحب نے یہ بات کی تھی، پتہ نہیں آپ تک کیسے پہنچی، کہ انہوں نے یہی کہا کہ اگر آپ احتساب کرتے ہیں یا قبضہ مافیا سے قبضہ چھڑاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ سیاسی انتقام ہے۔ بیسیکلی جن اے ٹی ایمز کی بات رانا صاحب نے ابھی کی تھی، اصل میں ان کی چیخ و پکار یہی ہے، وہ اے ٹی ایم سے کرنٹ جو ہے وہ کٹ گیا ہے، اے ٹی ایم کو پیسوں کا سلسلہ وہ کٹ گیا ہے، تو اے ٹی ایم کو نقصان ہے۔ جس طرح طوطے کی جو ہے جن کی جان طوطے میں ہوتی ہے، تو طوطے کو چھیڑیں تو جن کی چیخیں نکلتی ہیں، تو جس طرح ان طوطوں کو چھیڑا جا رہا ہے، اے ٹی ایموں پہ ہاتھ ڈالا جا رہا ہے، تو مافیاز کی چیخیں نکل رہی ہیں، آپ کو سنائی دے رہی ہیں، ادھر ادھر سے پارلیمان کے اندر سے بھی آ رہی ہیں۔ رائٹ، رانا ثناء اللہ خان صاحب، آپ نے علی محمد خان صاحب کو سنا، یہ جو 9 صفحات ہیں، جو ٹارگٹ لسٹ ہے 50 لوگوں کی، اس میں میجورٹی جو ہے وہ نون لیگ کے لوگ ہیں، جنہوں نے کہ کہا جا رہا ہے کہ زمینوں پہ قبضے کیے ہوئے۔ اس حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ اور علی محمد خان صاحب نے جو بات کی ہے کہ مافیاز کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں اور زمینیں ریکور کر رہے ہیں، کچھ سرکاری زمینیں بھی ہیں، تو چیخیں آ رہی ہیں، یہی وجہ ہے، کیا ایسا ہی ہے؟ دیکھیں یہ لسٹ جو ہے یہ میجورٹی پی ایم ایل این کی بالکل ہے، لیکن یہ تمام وہی لوگ ہیں کہ جو حکومت کے مخالف ہیں۔ ان میں کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہے جس کا تعلق جو ہے وہ پی ٹی آئی سے جو ہو یا حکومتی ایوانوں سے ہو۔ تو کیا یہ حکومتی ایوانوں میں بیٹھے لوگ، یعنی اگر یہ 200-250-300 ارب کی ڈکیٹی چینی میں کریں، کس کو پکڑا ہے ابھی تک انہوں نے؟ وہ ایسے ہی ایک رام کہانی جو ہے وہ انہوں نے انکوائری کروائی، اور وہ انکوائری جو ہے وہ بالکل مس لیڈ کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ کسی کو یہ سمجھ ہی نہ آئے کہ یہ سارا کچھ جو ہے ہوا کسی طرح سے۔ اسی طرح سے باقی آپ کیسز جو ہے وہ آپ جو ہے وہ دیکھ لیں، اگر بنی گالا کا 300 کنال کا محل جو ہے، اس میں اگر یہ irregularities نکلیں، اس میں کچھ سرکاری زمین نکلے، اس میں کوئی قبضہ نکلے، تو وہ ٹھیک ہے جی، 10-12 لاکھ روپے دیں، اس کو ریگولرائز کر لیں۔ اور اگر کسی کے اور کے گھر میں جو ہے وہ کوئی اس قسم کی کوئی یعنی جو ہے وہ کاغذات میں کوئی irregularity نکلے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ آپ بلڈوزر چلا دیں۔ تو یہ جو انتقام اور نفرت اور یہ جس قسم کی سیاست کی یہ بنیاد رکھ رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو اس ملک کو اس قابل نہیں چھوڑ رہے کہ یہاں پہ کوئی جمہوریت اور کوئی سیاست جو ہے وہ ہو سکے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا غیر ملکی ایجنڈا ہے، یہ ان کے جو فارن فنڈنگ اکاؤنٹس پکڑے گئے ہیں، جن میں معلوم ہو رہا ہے کہ یہ ملک دشمن قوتوں سے بھی جو ہے یہ فنڈنگ ان کو ہوتی رہی ہے، تو شاید انہوں نے اسی مقصد کے لیے ان کو جہاں پہ جو ہے وہ اس ملک کے اوپر مسلط کروایا ہے، تاکہ یہ ملک کی اکانومی کا بیڑا گرک اس حد تک کر کے چلے جائیں کہ اس کے بعد کوئی سنبھل نہ سکے، اور یہاں پہ تمام سیاسی روایات، اخلاقی روایات جو ہے ان کو دفن کریں، اور ایک دوسرے کے ساتھ اس انتہا تک، یعنی لوگوں کے گھروں کے اوپر بلڈوزر تک جو ہے یہ لے کے جو ہے وہ اب پہنچ گئے ہیں، جبکہ عدالتوں میں کیسز چل رہے ہیں، سٹے آرڈرز ہوئے ہیں۔ وہ بھئی اگر آپ نے کسی کے خلاف کوئی کارروائی کرنی ہے تو کم از کم آپ کسی انتظامی حکم کی بنیاد کے اوپر یہ کارروائی نہ کریں، آپ اس معاملے کو جو ہے وہ عدالت میں لے جائیں، عدالت سے جو فیصلہ ہو اس کا انتظار کریں، اس کے بعد پھر آپ اپنا جو ہے وہ بلڈوزر لے کے پہنچ جائیں۔ رائٹ، تو میں مرزا وہاب صاحب سے بھی اس پہ کو جو ہے انہوں نے جو ہے وہ چھو لیا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک اور قوم کے لیے جو ہے وہ انتہائی افسوسناک اور بہت ہی ڈیمیجنگ ہے یہ چیز۔ اچھا مرزا وہاب صاحب، جس بڑے پیمانے پہ یہ اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو چلی ہوئی ہے، اور خاص طور پہ پنجاب میں، آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے اتنی بڑی اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو چلی، اور جو اسٹیٹ لینڈ جو کہ مبینہ طور پہ کہا جا رہا ہے اور جس کو کہ واپس لیا بھی جا رہا ہے، اور لسٹ تو چلے ابھی یہ تو ہے کہ صرف 50، اس میں میجورٹی رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا کہ پی ایم ایل این کی ہے، کیا باقی جماعتوں کے لوگ بھی لینڈ گریبنگ میں انوالوڈ ہیں، یا صرف یہ الزام ادھر ہی ہے، یا یہ سیاسی انتقام کا حصہ ہے، اور کیا یہ اچھا اقدام ہے پی ٹی آئی کا؟ ارشد صاحب، میرے لیے کراچی میں بیٹھ کر اس معاملے پر کامنٹ کرنا ذرا مشکل ہے، بیکاز میرے پاس کوئی ایگزیکٹ انفارمیشن نہیں ہے۔ اگر کوئی سرکاری زمین پر کسی شخص کا قبضہ ہے، اس کا کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق ہو، اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب فرما رہے تھے کہ عدالتی اسٹے آرڈرز بھی ہیں، عدالت میں سب کچھ میٹر ہے، تو کیسے عدالتی اسٹے آرڈر کے ہوتے ہوئے
اس طرح کارروائی کی جا سکے، تو ایک سوالیہ نشان ہے میرے لیے. اس کے اوپر کامنٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہے، بٹ میں بالکل سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ خان صاحب کہتے تھے دو نہیں ایک پاکستان، تو یہ کیسے ہے کہ عام لوگوں کی پراپرٹی کو تو مسمار کر دیا جاتا ہے، کارروائی کی جاتی ہے، لیکن وزیر اعظم پاکستان کا جو محل ہے بنی گالا میں اس کو 13 لاکھ روپے دے کے ریگولرائز کر دیا جاتا ہے. تو یہ تو دوہرا معیار ہے. جو لیوریج یا جو لگژری وزیر اعظم پاکستان کو حاصل ہے وہ کسی عام پاکستانی کو بھی پھر اسی طریقے سے حاصل ہونی چاہیے. اچھا علی محمد خان صاحب، اس حوالے سے جو پی ایم کا پورٹل ہے اور ویسے بھی جتنی کمپلینٹس آ رہی ہیں کہ بیواؤں کی زمینوں پہ قبضہ ہوا ہے، ریٹائرڈ پینشنرز کی زمینوں پہ قبضہ ہوا ہے، بہت سارا یہ ایشو تو ہے. ساتھ جو دو ایشوز رانا ثناء اللہ صاحب اور مرتضی وہاب نے ریز کیے، اس پہ بھی آپ رسپونڈ کرنا چاہیں گے؟ جی بالکل. سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ اس ملک میں ایک عمارت ہے اسی ریڈ زون میں جدھر میں اس وقت بیٹھا پروگرام کر رہا ہوں، اس کو سپریم کورٹ کہتے ہیں. اور سپریم کورٹ جو ہے وہ کسی کے والد صاحب کی جاگیر نہیں ہے. اب میرے خیال میں سب کا کم از کم اس ایک ادارے پہ تو اتفاق ہے کہ وہاں سے آپ کو آزاد فیصلے ملتے ہیں. میرے خیال میں اعتماد ہے سب کو. تو اسی سپریم کورٹ میں مسلم لیگ نواز کے ایک سرکردہ شخصیت جن کا ایفیڈرین میں بڑا نام آتا تھا، وہ عمران خان صاحب کے خلاف چلے گئے. اور اسی ایشو پہ یہ جو بار بار اٹھاتے ہیں کہ 300 یا 3000 کنال کی کوئی یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں کوئی محل ہے، تو وہ پھر آپ آ کے ویسے دیکھ بھی لیں کہ محل اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر وہ جو محل جن لوگوں کے ہیں، جن کے سرے محل ہیں اور جن کے رائبنڈ کے محل ہیں اور جن کے پاکستان سے باہر محل ہیں، تو پھر وہ تو محل نہیں ہے، پھر وہ جنتیں ہوں گی. کیونکہ میں نے دیکھا ہے وہ گھر عام سا ایک گھر ہے. ہاں زمین ایک اچھے وقت میں انہوں نے لی. سپریم کورٹ میں وہ کیس جو ہے نون لیگ کا جو وہ لے کے گئے تھے، وہاں سے ان کا کویش ہوا تھا. سپریم کورٹ نے رد کر دی تھی ان کی پٹیشن. بیسیکلی جس زمانے میں یہ زمین لی گئی تھی، جس زمانے میں لی گئی تھی اس وقت سی ڈی اے کے نیچے نہیں آتا تھا، آج بھی نہیں آتا. اور روٹین میں جس طرح اور لوگوں کا ریگولرائز ہوا، عمران خان صاحب کا بھی. عمران خان صاحب نے 1 انچ بھی سرکار کی قبضہ نہیں کی. اگر کی ہوتی، بھائی جان میری بات سن لینا، آپ کی بات سب نے سن لی ہے. میں آتا ہوں مرتضی وہاب صاحب، آتا ہوں آپ کے پاس. منسٹر صاحب جی آپ بات مکمل کر لیں. ان کی حکومت رہی 8 مہینے، سپریم کورٹ میں عمران خان صاحب کو لے کے گئے اور اس گھر کی ساری منی ٹریل سب کچھ وہ 8 مہینے سپریم کورٹ کے سامنے ساری رسیدیں دے چکے ہیں. وہ جن کی بات اگر آپ ان کو دیں تو ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے مسلم لیگ نون کا. رانا صاحب سے ابھی آپ پوچھیں گے منی ٹریل تو بس پھر یہ ادھر ادھر کی ہانکیں گے. اور باقی جہاں تک یہ بیواؤں کی اور گھروں پہ جو قبضے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، واگزار کرا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ قبضہ مافیا کا تعلق کس سے ہے، یہ امپورٹنٹ ہے کہ قبضہ مافیا سے زمین جو ہے واگزار کرائی جائے. اب اس کا رشتہ ناتا اگر نون لیگ سے نکلتا ہے تو پھر آپ ان سے سوال کریں کہ ہر غلط آدمی کا رشتہ آخر ان سے ہی کیوں نکلتا ہے. تو پھر ہمیں مافیا کہتے ہیں، قیامت کی نشانیاں ہیں. رانا ثناء اللہ ہمیں مافیا کہہ رہے ہیں. چلیں، یہ آپ نے دوسری دفعہ آپ نے یہ پوائنٹ ریز کیا ہے. میں اس سے پہلے رانا صاحب آپ کی طرف آؤں. مرتضی وہاب صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. میں ارشد صاحب گزارش یہ کر رہا تھا کہ پی ٹی آئی والے بڑے ماہر ہیں معاملوں کو کمپلیکیٹ کرنے میں. میں نے تو سوال اٹھایا ہے وزیر اعظم کی پراپرٹی کو سی ڈی اے نے جو ابھی 2020 میں ریگولرائز کیا ہے. جو حنیف عباسی صاحب کی پٹیشن تھی، جو سپریم کورٹ کا کیس تھا، وہ کسی اور معاملے پر ہے. اور میں سوال یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر وزیر اعظم پاکستان کی پراپرٹی کو ریگولرائز کیا جا سکتا ہے تو یہ جو اور اتنے سارے لوگوں کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے ان کی پراپرٹی کو ریگولرائز کیوں نہیں کیا جاتا؟ یہ کیوں دوہرا معیار ہے کہ عمران خان صاحب کو وہ تمام لگژری ملتی ہے لیکن ایک عام آدمی کو، غریب آدمی کو، کسی مزدور کو جس کے چھوٹے چھوٹے گھر ہیں ان کو اس طرح کی رعایت نہیں؟ کھوکر پیلس والے غریب آدمی تھے. میں اس کی بات نہیں کر رہا. علی صاحب دیکھیں، آئی ایم اے ویری فیئر پرسن. میں نے کچھ اس کو ڈیفینڈ نہیں کیا. غریب آدمی کے گھر پہ ایک منٹ علی صاحب لیٹ می کمپلیٹ. میں نے کوئی اس کارروائی کے خلاف بات نہیں کی، بلکہ میں نے تو کہا کہ کسی شخص نے بھی سرکاری زمین پر قبضہ کیا ہے اس کے خلاف کارروائی کریں. لیکن میں نے ایک سوال ضرور اٹھایا. میں نے سوال یہ اٹھایا کہ یہ کیوں دوہرا معیار ہے کہ غریب کے گھر کو گرایا جاتا ہے، مزدور یہ پوائنٹ آپ کا آ گیا. دوہرا معیار اس پہ نہیں ہونا چاہیے. کارروائی ہے تو اکراس دا بورڈ سب کے خلاف ایک جیسی ہونی چاہیے. قانون کا اطلاق سب پہ ایک جیسا ہونا چاہیے. تھوڑی کچھ بات
PDM کے حوالے سے بھی کر لیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن بلال بھٹو نے اس حوالے سے کیا کہا کہ جی وار کرنا ہے اور آئینی طریقے سے کرنا ہے، پارلیمنٹ کو عزت کس طرح سے دینی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ ہمیں وار کرنا ہے تو اسمبلی میں کرنا ہے، ہم نے حملہ کرنا ہے تو آئینی اور قانونی طریقہ تو جمہوری طریقہ یہ ہے کہ ہم عدم اعتماد لے کر آئیں۔ عدم اعتماد کٹ پتلی سلیکٹڈ وزیر اعظم کے خلاف ہم اپنے اتحادیوں کو اس اسٹریٹجی پہ منائیں گے، پھر جتنا ہمارا چائے کی دعوتوں پہ ان کے پسینہ نکلیں گے اتنا ہمارا 10 جلسے سے اثر نہیں ہوتا ہے۔ جی رانا ثناء اللہ صاحب، ایک تو آپ رسپونڈ کرنا چاہیں منسٹر صاحب کو تو وہ بھی کر لیں، اور ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ جلسے کیا ناکام ہو گئے کہ جلسوں سے حکومت اتنی پریشان نہیں ہوئی جتنی کہ اب چائے کی ملاقاتوں اور اب پارلیمنٹ کو عزت دینے پہ بلاول صاحب کے اس پالیسی سٹیٹمنٹ پہ اور اسٹریٹجی سے آپ ایگری کر رہے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک منسٹر صاحب کا معاملہ ہے، منسٹر صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مافیاز کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے اور ایسے لوگوں کو جن لوگوں کے ہاتھ جو ہیں وہ غریب لوگوں کے خون سے اور غریب لوگوں کے جو ہے وہ مجبوریوں سے رنگے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو یہ ڈیفینڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنی پارسائی کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، اپنی پارسائی کو جو ہے وہ پھر جو ہے وہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو جو ہے وہ اس دن کا خوف کرنا چاہیے کہ جس دن ان کا یوم حساب آئے گا، اور جو اس وقت یہ تکبر اور نفرت میں غرق ہو کے جو ہے وہ لوگوں کے خلاف جھوٹے کیسز بنا رہے ہیں اور غلط کارروائیاں کر رہے ہیں، انتقامی کارروائیاں کر رہے ہیں، ایک دن ان کو ان ساری چیزوں کو فیس کرنا پڑے گا اور یہ بچ نہیں سکیں گے اس قسم کی جو ہے وہ کارروائیاں کرنے کے بعد۔ اگر بلڈوزر جو ہے وہ اگر کھوکھر سیف کھوکھر یا افضل کھوکھر کے گھروں پہ چل سکتا ہے تو پھر یہ بلڈوزر کسی اور کے گھر پہ بھی چل سکتا ہے، لیکن ان کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تکبر میں اتنے غرق ہو چکے ہیں کہ ان کو کوئی خوف خدا نہیں ہے اور نہ ہی ان کو کوئی آنے والے جو ہے وہ وقت کا کوئی اندازہ ہے، لیکن بہرحال وہ وقت آئے گا اور ان کو ان چیزوں کی جو ہے وہ سمجھ آئے گی۔ یہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ پی ڈی ایم بالکل ٹھیک ہے۔ پی ڈی ایم نے جو 20 سپٹمبر کو جو 26 نکاتی ایجنڈا جس کے اوپر اتفاق کیا تھا، اس میں عدم اعتماد کی تحریک بھی ہے، اس میں استعفے بھی ہیں، اس میں ریلیز ہے، اس میں جلسے ہیں، پرامن احتجاج بھی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک اگر کل کو یہ نمبر پورے ہوتے ہیں، آپ دیکھیں نا یہ فورن فنڈنگ میں اگر یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ملک دشمن قوتوں سے جو ہے وہ پیسہ لے کے اس ملک کے اوپر مسلط ہوئے ہیں، اور یہ جس قسم کی ان کی یہ ساری کاروائیاں ہیں جو کہ انتقام پہ مبنی ہیں، تو اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اگر ان کے الائز جو ہے وہ ان سے فاصلہ کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان جیسے انجام سے دو چار نہیں ہونا چاہتے، تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اپنی اکثریت تو ہے ہی نہیں، کسی جگہ پہ بھی نہیں ہے، نہ پنجاب اسمبلی میں ہے، نہ ان کی جو ہے وہ مرکز میں ہے۔ یہ ادھر ادھر سے جو ہے وہ لوگوں کو اکٹھا کر کے وہ کس طرح سے اکٹھے ہوئے ہیں، کس نے اکٹھا کیا، وہ ایک علیحدہ کہانی ہے۔ تو ان کی جو ہے وہ حکومت بنائی گئی ہے ان کی تابع داری کے اوپر، تو یہ ٹھیک ہے، یہ تابع داری کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اپنی مخالف سیاسی قوتوں سے انتقامی کارروائیاں میں ایک وقفہ لے لوں، وقفے کے بعد اسی موضوع پہ بات کرتے ہیں۔ اس طرح سے کامیاب نہیں ہو سکے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جی مرسا صاحب کوئکلی میں بریک پہ جانا تھا۔ میں صرف وقفے سے پہلے ایک سوال اور اٹھانا چاہتا ہوں، آپ پوچھ لیجئے گا علی محمد خان صاحب سے کہ پچھلے دنوں وفاقی کابینہ نے ایک اور اسلام آباد کی بڑی بلڈنگ ہے اس کو ریگولرائز کیا ہے، کیا اس بلڈنگ کے اندر خان صاحب کا اپنا اپارٹمنٹ ہے یا نہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، بریک کے بعد پوچھ لیتے ہیں، ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ علی محمد خان صاحب، آپ نے مرزا وہاب صاحب کا سوال سنا ہے، کیا کوئی پچھلے دنوں آپ نے کابینہ نے بلڈنگ ریگولرائز کروائی ہے جس میں کہ وزیر اعظم کا اپنا کوئی گھر یا اپارٹمنٹ ہے؟ دونوں کا میں جواب دوں گا۔ پہلے مرتضیٰ صاحب کا، جس بلڈنگ کا حوالہ انہوں نے دیا ہے یہ وہی بلڈنگ ہے جو مسلم لیگ نون کے دور میں جس کو الاؤ کیا گیا، تو اگر عمران خان صاحب نے بھی غلط کام کیا ہوتا تو ان کو کبھی نہ چھوڑتے۔ یہ وہی بلڈنگ ہے
جس میں خواجہ آصف صاحب کا بھی شاید شیئر ہے، اور یہ وہی بلڈنگ ہے جس میں بہت سے اپوزیشن کے لیڈران کا بھی شاید شیئر ہے. لیکن ان کو سن کے مایوسی ہوگی مرتضیٰ صاحب کو کہ اس کو کابینہ نے ابھی ریگولرائز نہیں کیا، تو اپنی خاطر جمع رکھیں. جہاں تک مافیاز کا تعلق ہے تو صرف اتنا سا ایک چھوٹا سا حوالہ ہمیں کہا گیا رانا وہ پوچھے خان صاحب کا اپارٹمنٹ ہے اس میں، فلیٹ کا بھی بتا دیں کہ وہ ہے کہ نہیں ہے. جو ہمیں مافیا کہتے تھے، میں نے شاید جواب دے دیا، جو ہمیں مافیا کہتے تھے ان لوگوں کو جو ہمیں کہتے ہیں کہ آپ میں تکبر ہے، ان کو صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ تم سے پہلے بھی جو شخص یہاں تخت نشی تھا اس کو بھی اپنے ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا، اپنے بھی خدا ہونے پہ. واہ واہ واہ، کیا شعر ہے رانا ثناء اللہ خان صاحب. یہ جائے گا آپ کا کوئی شعلہ کوئی شبد جتنی مرضی نمازیں پڑھیں آپ، جنہوں نے تکبر کیا یہ گناہ نہیں بخشا جائے گا جو آپ کر رہے ہیں. میرے پاس ٹائم کم ہے، میں ایک جنازوں تک میں وہ ایک منٹ آتا ہوں. رانا ثناء اللہ خان صاحب اتنا اچھا شعر پڑھا ہے منسٹر صاحب نے، شعر کی آپ تعریف ہیں. یہ شعر اپوزیشن میں پڑھا جاتا ہے یا حکومت میں؟ یہ عمران خان صاحب کی شان میں پڑھا ہے. اس پہ اتنا بتا دوں کہ بلاول ہاؤس کے ارد گرد جو قبضے کیے گئے، جو اس زمانے میں ان کے بڑے ہی نزدیکی عزیر بلوچ صاحب نے باتیں قیامت کی نشانیاں بتا رہے ہیں. اس ملک کے اوپر قیامت آ کیسے چکی ہے، قبضہ ہوئیں اس اور مافیا رائبن کے کے ساتھ زمینیں مسلط کیسے ہونے قبضہ کا ہوئیں. اور علی کیسے محمد خان صاحب مجھے قیامت پلیز ہے. ایک منٹ اگر آپ باقی پوائنٹ آف ویو آنے سنا. جی مرزا آپ صاحب، آپ نے شعر سنا، داد تو دیں ذرا. میں داد دے رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے عمران خان صاحب کی اچھی عکاسی کی ہے اس کے اندر، اور غرور و گھمنڈ تکبر کہ میں سمجھتا ہوں وہ بہترین مثال ہیں. بٹ میرا سوال پھر اسپیسیفک تھا کہ کیا اس پراپرٹی میں عمران خان صاحب کا اپارٹمنٹ ہے یا نہیں. ایز یوزول پی ٹی آئی نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. علی محمد خان صاحب ہاں یا نہیں؟ کیا اپنے حلال پیسوں سے ایک انویسٹمنٹ کرنا جرم ہے؟ Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.